بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ کلاس 6 میں آپ کو اگلا چیپٹر پڑھاؤں گی، طہارت و پاکیزگی۔ طہارت و پاکیزگی دونوں کا ایک مطلب ہے، یعنی پاک صاف ہونا۔ طہارت لفظ طاہر سے نکلا ہے اور لفظ طاہر کے مطلب ہیں پاکی کے، اور پاکیزگی لفظ پاک سے نکلا ہے تو پاک پاکیزگی ایک ہی مطلب آ گیا، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ طہارت کے معنی ہیں پاک ہونا، اور پاکیزگی کے معنی صفائی ستھرائی کے ہیں۔ وہی پاک ہونا، صفائی ستھرائی سیم میننگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ طہارت اور پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف جسم اور ماحول کو، جسم، لباس اور ماحول کو پاک صاف رکھا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ذہن اور روح کو بھی پاک رکھنا ضروری ہے۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یحب المطہرین، اور ترجمہ جس کا یہ ہے، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے۔ عبادات میں صفائی۔ اب عبادات میں ہم کیسے صفائی کا خیال رکھیں گے؟ تو اسلام ہمیں نہ صرف روزمرہ زندگی میں صفائی کا سبق دیتا ہے، بلکہ عبادات میں بھی خصوصی طور پر پاک صاف رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نماز سے پہلے جسمانی صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کی خصوصی ہدایت فرمائی ہے، اسی لیے جمعے کے دن نہانا، غسل کرنا سنت ہے۔ حج کی ادائیگی کے لیے بھی جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی احرام باندھنے سے پہلے نہانا جو ہے وہ سنت ہے۔ اسی طرح روزے کے دوران بھی جسم اور ذہن دونوں کو پاک صاف رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی طہارت اور پاکیزگی لازمی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اے لوگوں، قرآن مجید کو صرف پاک صاف ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، یعنی جو لوگ پاک صاف ہوں گے، لا یمسہ، نہیں مسا کریں گے، نہیں ہاتھ لگائیں گے، الا المطہرون، صرف طاہر لوگ، صرف پاک لوگ ہی قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مثالیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بہت سادہ اور صاف ستھرا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی صفائی کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے، اسی لیے نماز سے پہلے مسواک کرنا جو ہے وہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں بھی ہاتھ دھوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل کا استعمال کرتے تھے، غسل فرماتے، داڑھی اور سر کے بالوں میں کنگھی کرتے، سفید لباس پہننا زیادہ تر پسند فرماتے اور خوشبو بھی لگاتے۔ کسی شخص کے بڑے ہوئے ناخن یا بکھرے ہوئے بال دیکھتے تو ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا، تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ تم اپنے کپڑے دھو لیا کرو۔ ایک دفعہ ایک میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہدایت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جب وہ شخص دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اچھی حالت میں تھا، تو اس کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے، یعنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی اس حالت میں حاضر ہوئے کہ داڑھی اور سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، اپنے بال درست کر کے آؤ۔ جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال درست کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری یہ حالت پہلی حالت سے بہتر نہیں؟ جسم کو پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھو۔ گھر، گلی، محلہ اور شہر کو صاف ستھرا رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسا کرنے سے ہمیں صاف ستھرا ماحول ملے گا اور کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر اور مسجد کی صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مسجد کی دیواروں پر تھوک کے داغ دھبے دیکھتے تو ناراضگی کا اظہار فرماتے اور خود ہی داغ دھبوں کو چھری سے کھرچ کر صاف کر دیتے۔ مسجد میں کوئی خوشبو جلاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نصیحت
فرمائی کہ مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کر نہ آیا کریں، ان سے بو پھیلتی ہے جو نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کو صاف رکھنے کی بھی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزوں مثلاً کوئی جھاڑی یا پتھر وغیرہ پڑا دیکھتے تو خود اٹھا کر ہٹا دیتے۔ جو شخص راستے میں یا درختوں کے نیچے گندگی پھیلاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت ناراض ہوتے اور اسے سمجھاتے کہ گندگی پھیلانے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ طہارت کے فوائد، طہارت کے بہت زیادہ فوائد ہیں لیکن یہاں کتاب میں کچھ دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2، صاف ستھرا رہنے سے عبادات قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 3، طہارت سے یعنی پاکی سے صحت اچھی رہتی ہے اور انسان کو صاف ستھرا رہنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 4، صاف ستھرا رہنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 5، صاف ستھرا رہنے سے لوگ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، یوں ایک صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی طہارت کے بہت سے فوائد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا چیپٹر تھا۔